آج ہم کچھ ایسے اسلامی تصورات پر بات کر رہے ہیں جن کا ذکر تو بہت ہوتا ہے لیکن شاید ان کی باریکیوں پر کم غور کیا جاتا ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے، کچھ نوٹس ہیں، مضامین ہیں، وہ ان تینوں پہلوؤں کو کافی وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کوشش یہ ہوگی کہ ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ان تصورات کو ذرا گہرائی سے سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو مختلف طریقے ہیں یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور کیسے الگ بھی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تینوں اصطلاحات ہیں تو ملتی جلتی، سب کا تعلق دینے سے ہی ہے، لیکن جو یہ مواد ہمارے سامنے ہے یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں، احکام ہیں یا جو روحانی پہلو ہیں وہ کافی الگ ہیں۔ تو ان فرقوں کو سمجھنا میرے خیال میں نہ صرف علمی لحاظ سے ضروری ہے بلکہ عملی زندگی کے لیے بھی اہم ہے۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں صدقے سے۔ یہ لفظ تو ہم بہت ہی عام سنتے ہیں۔ ان ذرائع کی روشنی میں صدقہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، یہ مواد صدقے کو ایک بہت ہی وسیع نظریے سے پیش کرتا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے آپ کوئی بھی نیکی کریں وہ صدقہ ہے۔ کوئی بھی نیکی؟ اچھا۔ جی، چاہے وہ پیسوں سے ہو یا کسی اور طرح سے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ ایک رضاکارانہ یعنی نفل عمل ہے۔ نفل؟ جی، مواد میں مثالیں بھی دی ہیں جو اس کی وسعت دکھاتی ہیں، جیسے کسی ضرورت مند کو پیسے دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہاں تک کہ کسی سے مسکرا کر ملنا۔ مسکرا کر ملنا بھی؟ جی، ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے کہ تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یہ تو واقعی بڑی زبردست بات ہے کہ اتنی سادہ سی چیز بھی صدقہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا وسیع تصور ہے۔ اچھا، تو ان ذرائع میں صدقہ دینے کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں؟ فضائل کیا ہیں؟ ذرائع میں کئی فائدے بتائے گئے ہیں۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ اچھا۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور عمر میں بھی برکت لاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، گویا ایک طرح کی روحانی صفائی ہو جاتی ہے۔ روحانی صفائی؟ صحیح۔ جی، اور ایک اور پہلو جو بہت نمایاں ہے وہ ہے دل کا سکون۔ دینے سے ایک اطمینان ملتا ہے۔ بالکل۔ اور آخرت کے حوالے سے بھی ایک حدیث کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن صدقہ جو ہے وہ دینے والے پر سایہ کرے گا، تو یہ اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی دنیاوی فائدے بھی ہیں جیسے مصیبت ٹلنا، اور اخروی بھی جیسے سایہ ملنا اور گناہوں کا معاف ہونا۔ بڑا جامع ہے۔ کیا ان ذرائع میں صدقے کی کوئی قسمیں بھی بتائی ہیں؟ جی ہاں، مواد میں صدقے کو 3 بنیادی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس سے اس کے مختلف پہلو اور واضح ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ پہلی قسم ہے صدقہ واجبہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جو کچھ خاص حالات میں لازم ہو جاتا ہے، فرض کی طرح۔ اچھا، واجب؟ جیسے؟ جی، واجب جیسے عید الفطر پر صدقہ فطر دیتے ہیں، یا کسی نے منت مانی ہو تو اس کو پورا کرنا، یا قسم توڑنے کا کفارہ دینا۔ یہ نام تو صدقہ ہے لیکن حیثیت اس کی واجب یا فرض والی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری قسم ہے صدقہ نافلہ۔ یہ وہ عام رضاکارانہ نیکی ہے جسے ہم اکثر صدقہ سمجھتے ہیں۔ کسی کی مالی مدد کر دی، کھانا کھلا دیا، مسکرا دیے۔ یہ مکمل طور پر اپنی مرضی پر ہے، مقصد صرف اللہ کی رضا۔ صحیح۔ اور تیسری جو شاید سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، جی اس کا بہت ذکر سنا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ نیکی ہے جس کا فائدہ انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ پہلے زکوٰۃ کو دیکھ لیں۔ صدقہ تو زیادہ تر نفل ہوا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ بالکل الگ ہے، یہ تو فرض ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی بنیادی فرق ہے جسے یہ مواد واضح کرتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نماز، روزہ، حج۔ 5 ستونوں میں سے ایک؟ اور اس مال پر 1 سال بھی گزر چکا ہو۔ صاحب نصاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ اس کے پاس شریعت نے جو ایک کم از کم حد مقرر کی ہے دولت کی، وہ موجود ہو۔ سونا، چاندی، نقد پیسے، تجارت کا سامان، ان سب کی صورت میں۔ ٹھیک۔ اور زکوٰۃ صرف کوئی خیرات نہیں ہے بلکہ مال میں سے ایک حق ہے جو مستحق لوگوں تک پہنچانا لازم ہے۔
عام طور پر یہ شرح 2.5% یعنی 2.5% ہوتی ہے۔ تو اس کی فرضیت کے لیے شرائط ہوئیں نصاب یعنی وہ کم از کم مالیت اور اس پر سال کا گزرنا۔ کیا ذرائع میں قرض وغیرہ کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی، مواد میں یہ شرط بھی بتائی گئی ہے، زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے جو آپ کی بنیادی ضرورتوں اور قرضوں سے فارغ ہو۔ اچھا، یعنی اگر کسی کے پاس مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن اس پر اتنا قرض ہے کہ اگر وہ قرض ادا کر دے تو مال نصاب سے کم رہ جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ تو انصاف کی بات ہوئی۔ بالکل۔ اور زکوٰۃ کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن پاک کی کوئی آیت خاص طور پر؟ زکوٰۃ کے مقاصد کئی ہیں۔ ایک تو بنیادی مقصد غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہے، معاشرے میں ایک معاشی توازن قائم کرنا ہے۔ دوسرا اہم مقصد جو اکثر لوگ شاید کم سوچتے ہیں وہ ہے خود زکوٰۃ دینے والے کے مال کی پاکی۔ مال کی پاکی؟ جی، قرآن میں جیسا کہ مواد میں سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ بھی ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ ساتھ بار بار زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ یہ اس کی اہمیت دکھاتا ہے۔ یہ صرف پیسے دینا نہیں ہے، یہ ایک اہم عبادت ہے۔ مال کی پاکی کا تصور واقعی بہت گہرا ہے۔ کیا ذرائع میں زکوٰۃ دینے کے مزید فائدے یا نہ دینے کے نقصانات بھی بتائے گئے ہیں؟ جی، فائدوں میں سب سے نمایاں تو یہی ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کا بھی اشارہ ملتا ہے اس طرف۔ صحیح۔ اس کے علاوہ یہ معاشرے میں جو امیر غریب کا فرق ہے اسے کم کرتی ہے، ہمدردی محبت پیدا ہوتی ہے، حسد جیسے منفی جذبات کم ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ فرض عبادت ہے تو اسے ادا کرنے کا ثواب بھی بہت عظیم ہے۔ اور نہ دینے پر؟ دوسری طرف زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ مواد میں ایک حدیث کا حوالہ ہے بخاری شریف کی، جس کا مفہوم ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اس کا مال ایک خوفناک سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ جی بالکل، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کو اور پکا کرتا ہے۔ اچھا، جیسے صدقے کی قسمیں تھیں، کیا زکوٰۃ کی بھی مختلف قسمیں ہیں جو مختلف طرح کے مال پر لگتی ہیں؟ ہاں، ذرائع میں زکوٰۃ کی مختلف اقسام کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کیسے مختلف طرح کے اثاثوں پر اس فرض کو لاگو کیا ہے۔ اچھا، کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہے زکوٰۃ المال۔ یہ سب سے عام قسم ہے جو سونے، چاندی، نقد رقم اور تجارت کے مال پر ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ پھر ہے زکوٰۃ الفطر، جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ رمضان کے آخر میں عید کی نماز سے پہلے ہر مسلمان کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب کی طرف سے۔ ہاں، یہ تو عید پر دیتے ہیں۔ جی، اس کا مقصد روزوں کی کمی کوتاہی دور کرنا اور غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ پھر ایک قسم ہے زکوٰۃ الرقائب۔ یہ جانوروں پر ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک خاص تعداد میں ہوں، جیسے اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں۔ اچھا، جانوروں پر بھی؟ جی، اور ایک ہے زکوٰۃ الزراع۔ یہ کھیتی باڑی کی پیداوار پر ہوتی ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں۔ اس کی شرحیں اس بات پر منحصر کرتی ہیں کہ زمین کو پانی کیسے دیا گیا، قدرتی بارش سے یا خود انتظام کر کے۔ واہ، یہ تو واقعی بڑا منظم نظام لگتا ہے۔ جی، یہ تقسیم دکھاتی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام کتنا جامع ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب تیسری اصطلاح کی طرف آتے ہیں، خیرات۔ یہ لفظ بھی ہم روزمرہ میں سنتے ہیں۔ ذرائع کی روشنی میں یہ صدقہ و زکوٰۃ سے کیسے مختلف ہے؟ کیا یہ صدقہ ہی کی کوئی شکل ہے؟ خیرات کا لفظ بھی نیکی اور بھلائی کے کاموں، خاص طور پر جب مالی مدد کی جائے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی صدقہ نافلہ کی طرح ایک رضاکارانہ یعنی نفل عمل ہے، فرض نہیں۔ نفل ہے یہ بھی۔ جی، فرق سمجھنے کے لیے مواد یہ بتاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ایک زیادہ وسیع اصطلاح ہے۔ اس میں ہر طرح کی نیکی آ جاتی ہے، مسکرانا، اچھی بات کہنا وغیرہ۔ جبکہ خیرات کا لفظ عام طور پر مادی چیزیں دینے یا فلاحی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی کو کھانا کھلا دیا، کپڑے دے دیے، کسی ادارے، مسجد، مدرسے، اسپتال کی مدد کر دی، یا کوئی عوامی سہولت بنا دی، جیسے کنواں کھدوا دیا، پل بنوا دیا۔ اچھا، تو اس کا تعلق زیادہ تر مادی چیزوں سے ہے؟ جی، کہا جا سکتا ہے کہ خیرات صدقہ نافلہ کی ایک زیادہ ٹھوس، اکثر مالی شکل ہے، جس کا زور سماجی بھلائی پر ہوتا ہے۔ تو خیرات کا دائرہ زیادہ عملی اور مادی مدد سے متعلق ہوا۔
اس کے فوائد کیا بتائے گئے ہیں؟ کیا وہ صدقے والے ہی ہیں؟ جی، بہت سے فوائد تو ملتے جلتے ہیں۔ اللہ کی رضا ملتی ہے، گناہوں کا کفارہ، دل کا سکون۔ لیکن ذرائع خیرات کے کچھ خاص پہلو بھی بتاتے ہیں۔ جیسے؟ ایک تو یہ کہ خیرات کے بہت سے کام صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، جیسے کوئی ایسا منصوبہ شروع کر دیا جس سے لوگ لمبے عرصے تک فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، اس کا براہ راست اثر معاشرے کی بھلائی اور کمزور لوگوں کی مدد پر پڑتا ہے۔ اس سے سماجی انصاف، ہمدردی بڑھتی ہے۔ پھر جن کی مدد کی جاتی ہے ان کی طرف سے جو دعائیں ملتی ہیں وہ ایک اضافی روحانی فائدہ ہے۔ بالکل۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیرات کرنے سے گھر اور مال میں برکت آتی ہے۔ اچھا، تو جس طرح اس کے عملی پہلو پر زور ہے، کیا خیرات کی بھی کوئی قسمیں بتائی ہیں ذرائع نے؟ مواد میں خیرات کو اس کی نوعیت کے حساب سے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے؟ ایک تو مال سے خیرات، یہ سب سے واضح ہے، پیسہ، کھانا، کپڑے۔ ٹھیک۔ دوسری ہے صحت یا خدمت سے خیرات، جیسے کسی بیمار کی دیکھ بھال کرنا، کسی بوڑھے یا معذور کی مدد کرنا، یعنی اپنا وقت یا طاقت لگانا۔ اچھا، خدمت کرنا بھی خیرات ہے؟ جی۔ اور تیسری ہے عملی خیرات، یعنی کوئی پائیدار منصوبہ بنانا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جیسے پانی کا انتظام، کوئی اسکول کھولنا، سڑک بنانا۔ یہ قسم اکثر صدقہ جاریہ سے جا ملتی ہے۔ یا ہم پھر صدقہ جاریہ پر آ گئے۔ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ واقعی بڑا طاقتور خیال ہے کہ انسان چلا جائے اور اس کے اچھے کاموں کا سلسلہ چلتا رہے۔ ذرائع اس پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ صدقہ جاریہ یعنی جاری رہنے والا صدقہ، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پر امید اور فعال پہلو ہے۔ مواد میں صحیح مسلم کی ایک حدیث کا حوالہ ہے جو اس کی اہمیت بتاتی ہے۔ جی۔ مفہوم یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ 3 چیزیں کون سی؟ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ تصور انسان کو ایسے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے جن کا اثر دیر تک رہے، نسلوں تک فائدہ پہنچے۔ ذرائع میں جو مثالیں دی ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ صرف بڑے بڑے کاموں کے لیے نہیں ہے، مطلب عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو مواد سے سامنے آتا ہے۔ صدقہ جاریہ کے لیے بہت زیادہ پیسہ یا وسائل ہونا ضروری نہیں۔ ہاں، بڑی مثالیں بھی ہیں، جیسے مسجد بنوانا، ہسپتال بنوانا، پانی کا بڑا نظام لگانا، کنواں، نلکا، کولر۔ جی۔ علم پھیلانے کے لیے کتابیں چھپوانا، مدرسہ کھولنا، درخت لگانا بھی ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ جب تک اس کے سائے، پھل، لکڑی سے فائدہ ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ درخت لگانا بھی، واہ! جی، لیکن ساتھ ہی بہت سی آسان، قابل عمل مثالیں بھی دی گئی ہیں جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، جیسے کسی کو قرآن پاک کا نسخہ تحفے میں دے دیا، جب تک وہ پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ کسی عام جگہ پہ پیاسوں کے لیے پانی کا گھڑا رکھوا دیا یا کولر لگوا دیا۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ جی، بچوں کو کوئی دعا سکھا دی، کوئی اچھی بات بتا دی جو وہ آگے دوسروں کو سکھائیں۔ صحیح۔ کوئی مفید دینی یا دنیاوی معلومات آج کل جیسے آن لائن شیئر کر دیتے ہیں، اگر وہ لوگوں کے کام آئے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ مسجد میں جائے نماز دے دی، پنکھا لگوا دیا، لائٹ ٹھیک کروا دی، کسی غریب طالب علم کی پڑھائی میں مدد کر دی، راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز، پتھر یا کانٹا ہٹا دیا۔ یہ بھی؟ جی، اور سب سے بڑھ کر نیک اولاد کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے والی بنے۔ یہ سب کام ہیں تو سادہ، لیکن صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی مثالیں تو واقعی بہت قابل غور ہیں اور لگتا ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک عملی سا سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم یہ صدقہ، زکوٰۃ یا خیرات دے رہے ہوں تو کیا کوئی خاص دعا پڑھنی ضروری ہے یا نیت کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے جو ان ذرائع میں بتایا گیا ہو؟ دیکھیں، مواد اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ سب سے بنیادی اور لازمی چیز نیت ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ ہو کہ یہ کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، دکھاوے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ نیت اصل ہے۔ جی، نیت اصل ہے۔ شریعت نے ان کاموں کے لیے کوئی ایک خاص لازمی دعا نہیں بتائی کہ جس کے بغیر عمل قبول ہی نہ ہو۔
اصل روح خلوص نیت ہے۔ ہم البتہ نیت کو زبان سے کہہ لینا یا کوئی دعا مانگ لینا، اس سے عمل میں اور شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرائع میں کچھ مثالیں دی ہیں کہ کیسے نیت کی جا سکتی ہے یا کون سی اختیاری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جیسے صدقہ دیتے وقت دل میں سوچ لیں، اے اللہ، یہ تیری رضا کے لیے ہے، اسے قبول فرما، اس سے میری مشکلیں دور کر اور گناہ معاف فرما۔ ایک اختیاری عربی دعا کا بھی ذکر ہے، اللہم اجعلہ صدقۃ مقبولۃ، یعنی اے اللہ، اسے قبول ہونے والا صدقہ بنا۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت ہو، اے اللہ، یہ تیرا فرض حکم ہے جو میں ادا کر رہی ہوں، اسے قبول فرما اور میرے مال کو پاک کر۔ قرآن کی دعا ربی تقبل منی، یعنی اے میرے رب مجھ سے قبول فرما، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور خیرات کرتے وقت ارادہ ہو، اے اللہ، یہ تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے تیری راہ میں خرچ کر رہی ہوں، اسے میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا۔ ایک اختیاری دعا اللہم اجعلہ خیرات جاریہ، یعنی اے اللہ، اسے جاری رہنے والی خیرات بنا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اصل چیز دل کا ارادہ ہے۔ جی، اہم بات یہ ہے کہ نیت دل میں ہو، الفاظ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دعا کر لیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس کو اگر سمیٹیں تو کیا ہم ان تینوں تصورات، صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے درمیان جو بنیادی فرق ہیں انہیں چند نکات میں بتا سکتے ہیں، جیسا کہ ان ذرائع سے واضح ہوا ہے؟ یقیناً، اگر ہم ان ذرائع کی روشنی میں خلاصہ کریں تو بنیادی فرق یہ نکلتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ فرض عبادت ہے، اسلام کا ستون ہے، خاص مال پر خاص شرائط کے ساتھ خاص شرح سے دینا لازمی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مال کی پاکی اور معاشرتی حق ادا کرنا ہے، غریبوں کا حق۔ فرض، پاکی، حق، ٹھیک۔ صدقہ یہ زیادہ تر نفل ہے، یعنی رضاکارانہ، حالانکہ کچھ صورتیں واجب بھی ہیں۔ اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، ہر قسم کی نیکی، مالی ہو، عملی ہو، اخلاقی ہو، سب اس میں شامل ہے۔ مقصد اللہ کی رضا، بلاؤں سے حفاظت اور روحانی فائدہ ہے۔ اس کی ایک اہم قسم صدقہ جاریہ ہے، جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نفل، وسیع، رضا اور جاریہ، صحیح۔ کارانہ ہے۔ اس کا تعلق اکثر مادی عطیات اور عملی فلاحی کاموں سے ہوتا ہے۔ مقصد انسانی بھلائی اور معاشرتی بہبود ہے۔ یہ اکثر صدقہ نافلہ کی ایک عملی شکل ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ نفلہ، مادی، بھلائی، یہ موازنہ واقعی ان تصورات کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ جی، ان ذرائع کا جائزہ لینے سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام میں یہ جو دینے کا تصور ہے یہ صرف پیسے کا لین دین نہیں ہے، اس میں نیت کتنی اہم ہے، عمل کی نوعیت کیا ہے، فرض ہے یا نفل، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، ذاتی نیکی سے لے کر پورے معاشرے کی بھلائی تک، اور پھر اس کے اثرات کا تسلسل، یعنی صدقہ جاریہ۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ تمام تصورات مل کر ایک بڑا جامع نظام بناتے ہیں جو ایک طرف فرد کی اپنی روحانی تربیت کرتا ہے اور دوسری طرف معاشرے کی فلاح و بہبود میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اصل روح، جیسا کہ یہ مواد بار بار اشارہ کرتا ہے، وہ خلوص ہے اور اللہ کی رضا کا حصول ہے، چاہے شکل کوئی بھی ہو۔ صحیح۔ اس گہرائی میں جانے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطے پر غور کرنے کی دعوت ہے، وہ جو صدقہ جاریہ کا تصور ہے اور اس کے وہ جو سادہ قابل عمل طریقے ذرائع میں بتائے گئے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے جو کوئی بھی آج اٹھا سکتا ہے، جس کا مثبت اثر شاید ہمارے جانے کے بہت بعد تک اس دنیا میں باقی رہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔